ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خاص پیشکش پروگرام حالات حاضرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید تجمل قادری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات اور مسائل کے حوالے سے، مختلف شعبوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ سے وابستہ شخصیات، اسکالرز، سائنٹسٹ اور ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس یا شعبوں کے جو ماہرین ہوتے ہیں یا ذمہ دار ہوتے ہیں، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں اپنے شو میں، اور ان کا جو کسی بھی مسئلے کو دیکھنے کا ایک منفرد نقطۂ نظر ہوتا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ٹورزم سیکٹر کے حوالے سے بات کریں گے۔ ٹورزم شعبے میں کیا کیا سرگرمیاں ہو رہی ہے، اسٹیک ہولڈرز کا کیا کہنا ہے، آج کل کیسا چل رہا ہے، اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے انصار الحق چشتی صاحب کو، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ٹورزم کشمیر کے۔ آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے شو میں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم نے دعوت دی ہے فاروق کٹھو صاحب کو، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن کشمیر کے۔ آپ کا بھی بہت بہت استقبال ہے، دونوں مہمانوں کا خیر مقدم ہے۔ انصار الحق چشتی صاحب، میں آپ سے شروعات کروں احسان الحق چشتی صاحب میں آپ سے شروعات کروں گا، چونکہ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن سے ہم گزرے، کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے ایک گلوبل ایک سینیریو چینج ہو گیا۔ بہت ساری ایسے چیلنجز بہت سارے سامنے آ گئے جو پہلے کبھی شاید ہم نے فیس نہیں کیے تھے، اور چونکہ سارے شعبے اس سے متاثر ہوئے، اور ایسا نہیں ہے کہ ٹورزم سیکٹر متاثر نہیں ہوا ہوگا، ٹورزم شعبے پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو آپ نے فیس کیے اور جن کو کوپ اپ کرنے کے لیے آپ نے پھر سٹیپس لیے۔ دیکھیے، اٹ واز اے گلوبل پینڈیمک، یہ عالمی وبا تھی، اور جس سے محض ایک ملک یا ایک خطہ متاثر نہیں ہوا بلکہ پوری دنیا متاثر ہوئی، یا اسی طرح ایک شعبہ متاثر نہیں ہوا بلکہ سارے شعبے متاثر ہوئے۔ ایک چیلنج تھا بالکل، اگر آپ یاد کریں گے پچھلا جو ہمارا ونٹر تھا تو اچھا ٹورزم پک ہوا تھا، یہاں پہ کھیلو انڈیا بھی چل رہا تھا، اور اس کے بعد ہی جو پینڈیمک، جو کووڈ کا پریولنس ہوا، کووڈ کا پرکوپ ہوا، اور اس کے بعد بالکل ایک چیلنج تھا پورے سیکٹر کے لیے، نہ صرف ڈپارٹمنٹ کے لیے، پورے ٹورزم سیکٹر کے لیے یہاں جموں کشمیر کے۔ بالکل ایک چیلنج تھا، اور اس کے اب لگتا ہے کہ جب سے ان لاک ہوا ہے جولائی سے، تو رفتہ رفتہ ڈپارٹمنٹ بھی اور ٹورزم اسٹیک ہولڈرز بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کو ان نیو ریالٹیز، اٹس ناٹ اے پوسٹ کووڈ سچویشن، کووڈ ختم نہیں ہوا ہے، بٹ کووڈ ہے، یہ ریالٹی ہے، بٹ کووڈ کے ہوتے ہوئے اب ہم کو ایک ریسپانسبل ٹورزم کی طرف جانا ہوگا۔ ہمیں کووڈ پروٹوکول کے ساتھ اپنا جو کاروبار ہے اس کو دوبارہ آہستہ آہستہ کھولنا ہوگا، اور جولائی آنورڈز جب سے ان لاک ہوا ہے ٹورزم سیکٹر پورے ملک میں اور جموں کشمیر میں، تو رفتہ رفتہ ہم قدم اٹھا رہے ہیں اس کی جانب ٹورزم اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل جل کے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں آہستہ آہستہ ٹورزم پھر بحال ہو جائے گا، اور ہم انشاءاللہ پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اوکے فاروق صاحب، چونکہ آپ ایک اسٹیک ہولڈر ہے، آپ ٹور ایجنٹس، ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، آپ کا جو کاروبار ہے، چونکہ آپ ایک بہت بڑی فریٹرنٹی کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کون کون سے اثرات رہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے اور ایک بار مدعو کیا آج اپنے پروگرام میں۔ میں خالی پینڈیمک کی بات نہیں کروں گا، پینڈیمک سے پہلے جو جب اگست 5 2019 میں ایبروگیشن ہو گیا آرٹیکل 370، اس کے بعد یہاں پہ ایویکویشن ہو گیا ٹورسٹ کا، تب سے ہم لوگ بہت زیادہ پرابلمز میں ہیں۔ اب ہم لوگ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ، جیسے کہ احسان صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ کوششیں کر رہے تھے، ونٹر کے ٹائم پہ ہم لوگ بہت ایگریسو مارکیٹنگ کیمپین چلائی تھی تھرو آؤٹ انڈیا ایز ویل ایز ابراڈ، تو اس کا اچھا ہمیں پازیٹیو ریسپانس ملا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو کووڈ ہے اٹ کیم ایز اے لاسٹ نیل ان دا کافن آف آور انڈسٹری، جس کی وجہ سے بہت برے اثرات پڑے ہماری انڈسٹری پہ، نہ ہونے کے برابر۔ یہاں پہ اکارڈنگ ٹو ڈپارٹمنٹ اسٹیٹسٹکس دیر ویر اونلی 20,000 ٹورسٹس ہو وزٹڈ کشمیر سو فار ان 2020۔ میرے خیال سے یہ سب سے بڑا کرائسس ہے ان دی ہسٹری آف ٹورزم انڈسٹری۔ ٹورزم کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو لوگ ہیں ان کا بہت زیادہ برا حال ہے، نہیں لگ رہا ہے ہمیں کہ مطلب وی آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ تھنک کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ڈپارٹمنٹ کی کاوشوں کی وجہ سے اور یہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی محنتوں کے باوجود ہمیں لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت اب ٹورزم فٹ فال یہاں پہ آنے لگا ہے، انکوائریز
میں آپ کو بتا دوں ہم لوگ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس انکوائریز جو ہے نا اچھی خاصی آنے لگی ہیں اسپیشلی فار دا دیپاولی سیزن اور نیو ایئر کے لیے بھی, اور شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اس وقت انڈیا میں, تو ہنی مون انکوائریز بہت زیادہ آ رہی ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے کچھ امیدیں جاگ گئی ہیں. آئی ایم شیور کہ مطلب ہم لوگ ایٹ لیسٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ول بی ایبل ٹو ریوائیو ٹورزم فار دس ونٹر. اوکے احسان اللہ چشتی صاحب, پھر سے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. جو آپ بھی آبزرو کر رہے ہیں, چونکہ ہماری پاپولیشن کا ایک ٹھیک ٹھاک چنک جو ہے وہ ٹورزم سیکٹر سے وابستہ ہے, بالواسطہ یا بلا واسطہ. آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری پرابلمز ہیں, بہت سارے ایشوز ہو گئے کیونکہ ٹورزم ایک دم سے بند ہو گیا, ٹھپ ہو گیا بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنس. تو کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی جیسے باقی ڈپارٹمنٹس کے پاس ہوتے ہیں ریہیبلیٹیشن اسکیمز, کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی ایسی کچھ اسکیمز ہیں جو پھر آپ پرووائڈ کر کے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو واپس آپ ان کی ریہیبلیٹیشن؟ دیکھیے, جب یہ پینڈیمک ہوا اور لاک ڈاؤن ہوا اس وقت بھی ڈپارٹمنٹ بیٹھا نہیں تھا. امیڈیٹلی جو سینسنگ سچویشن, آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ اگر آپ کو اپریل یا مارچ کے مہینوں کی یاد ہوگا تو ایک خوف کا ماحول تھا لوگوں میں. تو یہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ نے اس وقت سرکار نے ایک سو موٹو فیصلہ پہلا یہ لیا کہ جتنے بھی ٹورزم یونٹ ہولڈرز ہیں جن کا رجسٹریشن 31 مارچ 2020 کو ختم ہو رہا تھا, ان کو ہم نے ایک آرڈر کے ذریعے, ایک حکم نامے کے ذریعے جون تک ایکسٹینڈ کیا سو موٹو, تاکہ ان کو باہر نہ نکلنا پڑے یا سوشل ڈسٹینسنگ کا ریسپیکٹ ہو. اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ٹورزم سیکٹر سے وابستہ شکارا والاز تھے, پونی والاز تھے, ٹورسٹ گائیڈز تھے یا سلیج والاز وغیرہ تھے, ان کے حق میں سرکار نے 1000 روپیز پر منتھ کے حساب سے ایک ریلیف سسٹیننس پیکیج اناؤنس کیا. پہلے تو 1 مہینے کے لیے, پھر 3 مہینوں کے لیے, اور یہ قریب 4.5 کروڑ روپے ہم ڈسبرس کر چکے ہیں, آلموسٹ ہو گئے ہیں, اور اب تو اس کو 6 مہینوں کے لیے اور ایکسٹینڈ کیا جا چکا ہے. مگر یہاں میں کہتا چلوں کہ شاید پیکیج نہیں, اگر ہمارا ٹورزم بزنس ہی چلے تو مجھے لگتا ہے اس سیکٹر سے وابستہ لوگوں کو کسی پیکیج کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت محنت کش اور جفا کش لوگ ہیں, دے آر جاب کریٹرز, دے آر جاب جنریٹرز, جن پر ہم سب سماج کو فخر ہے. جی اوکے فاروق صاحب, ایک پیکیج بھی ملا ریسنٹلی فائنینشیل, کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ اس سے یہ جو آپ کے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں جو اس ٹورزم ٹریڈ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں, ان کو کسی حد تک ریلیف ہوا, اس سے کچھ فائدہ ہوا؟ بالکل نہیں. آئی ایم ویری سوری, میں بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو گیا جب میں نے ایل جی کی پریس کانفرنس سنی تھی. اس میں وی ویر ایکسپیکٹنگ سم بیل آؤٹ پیکیج فار دا ٹورزم انڈسٹری. There were certain things, but as far as travel agent is concerned, جو ٹور آپریٹر یہ ہوتا ہے برانڈ ایمبیسڈر, یہی لوگ جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور, دے گو ٹو مارکیٹنگ تھرو آؤٹ ورلڈ, اور ان کا مین کنٹریبیوشن رہتا ہے. ان کے لیے آئی ڈونٹ تھنک دیر واز اینی تھنگ ایز فار ایز وی پیپل ٹریول ایجنٹس آر کنسرن. اور اوور آل اگر میں بتاؤں تو ٹورزم انڈسٹری کے لیے, آلدو مطلب سب کو پتہ ہے کہ کشمیر ٹورزم انڈسٹری آفٹر ہارٹیکلچر اٹس دا مین اسٹے آف آور اکنامی. اٹ ڈزنٹ کنٹریبیوٹ ٹو آور جی ڈی پی اونلی, یہ بہت ہی زیادہ جابس کریٹ کرتا ہے, جیسے کہ احسان صاحب نے بتا دیا. تو اس پہ خاص دھیان دینا چاہیے تھا ایل ڈی ایڈمنسٹریشن, بٹ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر واز انف as far as tourism industry is concerned. I am very disappointed, very dejected as far as the financial package for tourism industry is concerned. ان کو چونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملنا چاہیے. ڈپارٹمنٹ چونکہ بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے, ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اٹس ہیڈڈ بائی ویری ڈائنمک, اور جن کا بہت ہی زیادہ تجربہ مہارت ہے ٹورزم انڈسٹری میں, انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. سرمد صاحب نے, ان کے پاس ایک بہت اچھی ڈائنمک ٹیم ہے. ڈپٹی ڈائریکٹرس اور ڈائریکٹر جو صاحب جو ہمارے ہیں بہت اچھی محنت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, اچھی انڈرسٹینڈنگ بیٹھتی ہے ہماری اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ, تو بہت محنت کرتے ہیں یہ لوگ. لیکن ایز فار ایز دی پیکیج از کنسرنڈ آئی ایم ناٹ ویری سیٹسفائڈ. اس کے لیے بیل آؤٹ پیکیج کی امیڈیٹلی ضرورت ہے. ہم لوگ بہت محنت کش لوگ ہیں, ہم لوگ کو مطلب وی آر ناٹ آسکنگ, وی آر ناٹ بیگنگ, وی آر ناٹ دیر, وی ہیو نیور بین کیرنگ اے بیگنگ باؤل. ہم لوگ دوسروں کو کھلاتے پلاتے ہیں, جابس کریٹ کرتے ہیں, ہم لوگ نہیں بھیک مانگتے ہیں, لیکن ہمارا حق ہے ایک بیل آؤٹ پیکیج. دیٹس دی اونلی وے وی کین ریوائیو ٹورزم انڈر دیز سرکمسٹانسز. اوکے احسان اللہ صاحب, بہت مطلب اگر آپ نے خود آپ اسی شعبے سے وابستہ ہے, بلکہ آپ ایک طرح سے سربراہی کر رہے ہیں, ڈیسٹینیشن پروموشنز کی بات کی جا رہی ہے. اوور آل اگر آپ گلوبلی بھی دیکھو گے, ہمارے یہاں آج بھی جب ٹورزم کی بات آتی ہے تو ذہن میں وہی آتا ہے, گلمرگ, سون مرگ, پہلگام, اور اس طرح سے
کچھ گنی چنی جگہ جیسے دودھ پتھری ہے یا آپ کا یوسمرگ ہے, لیکن جب ڈیسٹینیشن پروموشنز کی بات, اب ٹرینڈز چینج ہو رہی ہے گلوبلی, یہ تو آپ بھی مانیں گے, آپ ایگری کریں گے کہ گلوبلی اب ٹورزم ٹرینڈز جتنا آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا امپیکٹ ہے ٹورزم میں اتنا پہلے نہیں تھا, اور اسی طرح سے اب ڈیسٹینیشن پروموشنز کی بات کہی جا رہی, ہم کیوں اس میں پیچھے رہ رہے ہیں؟ پیچھے نہیں ہیں بالکل. جی میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ پوسٹ کووڈ تو نہیں, جب سے ان لاک ہوا ہے تو ڈپارٹمنٹ نے ایک ایگریسولی ایک پروموشنل کمپین کو ہاتھ میں لیا ہے. ریسنٹلی ہمارے آفیسرز کی ایک ٹیم کولکتہ گئی تھی, جہاں انہوں نے ٹریول انڈسٹری سے وابستہ لوگوں سے ملاقاتیں کی, باتیں کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کے جو میڈیا, جو بنگالی میڈیا وغیرہ ہے, تو انہوں نے لکھا کشمیر کے بارے میں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے ٹریول ٹور سے وابستہ لوگ ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ونٹرز کے لیے ہمیں انکوائریز آ رہی ہیں. وہاں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جموں اینڈ کشمیر واز دا فرسٹ اسٹیٹ اور یونین ٹیریٹری جس نے پوسٹ کووڈ اپروچ کیا ہے ٹورزم ریوائول یا ٹورزم پروموشن کے لیے. ابھی ریسنٹلی ہمارا چل رہا ہے, یہاں ہمارا سٹی سینٹر میں کونگ پوش کے نام سے ریسٹورنٹ ہے, وہاں ہم اس کو لوکلی پروموٹ کر رہے ہیں بہت سی چیزوں کے لیے. رہی بات آپ کی کہ لیسر نون ڈیسٹینیشنز, پہلے تو یہ ہے کہ جو آلریڈی نون ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں ان کا ایک ہیریٹیج پوائنٹ ہوتا ہے, ہیریٹیج ویلیو ہوتا ہی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو لیسر نون ڈیسٹینیشنز ہیں ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹ کے پاس ایسی لسٹ ہے اور ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. میں نے کہا کہ کولکتہ کی بات میں نے کی, وہاں بھی یہ بات اٹھی اور ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. جو فار ایگزامپل یوسمرگ ہے, دودھ پتھری وغیرہ, اب وہ ڈسکورس میں ہیں, اب لوگ انکوائریز آتی ہیں دودھ پتھری کے بارے میں, یوسمرگ کے بارے میں, ناراناگ کے بارے میں. اتنا ہی نہیں, اس سال اگر آپ تھوڑا سوشل میڈیا ٹرینڈ ہی دیکھی ہوگی, آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اب ٹریکنگ کے لیے جا رہے ہیں. ٹریکنگ روٹس آر ان ڈیمانڈ, لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہ جو ٹریکنگ روٹس تھے وہ اب پاپولرائز ہو رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ اگر یہاں مطلب کووڈ وغیرہ کی پرابلمز نہ ہوتی تو شاید وہ چیزیں بھی ہوئی ہوتی. انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ تو آنے والے, آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نئی جگہیں آئیں گی یہاں کے ٹورزم میپ پہ. ناٹ اونلی دیٹ, بلکہ اس سال ونٹرز کے لیے ہمارا ایک بڑا ایمبیشس ایک کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز ہم نے ترتیب دیا ہے. اس میں نیو ایئر آتا ہے, کرسمس وغیرہ آئے گا, یا اور بھی ونٹر گیمز وغیرہ ہوں گی, تو اس کے لیے کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز ہم نے ترتیب دیا ہے, اور ہوپ فلی وہ ایک اچھے طریقے سے جائے گا. ونٹر ٹورزم کے اوپر تو ہم بات کریں گے, لیکن سب سے مین ایشو جو آتا ہے جب ٹورسٹ آتا ہے باہر سے, اس کو سب سے بڑا پرابلم جو یہ ہے وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے اس کے پاس. وہ جب یہاں آتا ہے وہ بولتا ہے مجھے تو وہ فیسلٹی نہیں مل رہی جو مجھے چاہیے. اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ کچھ کرے. فیسلٹی اپ گریڈیشن تو ہے ہی ہے, بالکل, دیٹس اے کانسٹنٹ. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ایفرٹ آف دا ڈپارٹمنٹ کا وہ پورا بالکل لگاتار وہ اس میں لگے رہتے ہیں کہ جتنی فیسلٹیز ہو یا جتنا ان کا فیڈ بیک ہو, جو ان کی ضروریات ہو, اس کے حوالے سے وہ کمپیٹیبل ایک ٹورسٹ انفراسٹرکچر کیا جائے. وہ تو ہے ہی ہے, وہ ایک بالکل ایک مسلسل چل رہا ہے. اور بلکہ یہاں ایک اور ایڈ میں کروں پوسٹ کووڈ کے حوالے سے, بلکہ پوسٹ کووڈ تو کہنا شاید غلط ہے, بیکاز کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا. پوسٹ ان لاک ہماری دو گورنمنٹ آف انڈیا کے دو ایک پروگرامز ہیں, ایک تو ساتھی ہے, ایک ندی ہے. وہ ایک سسٹم فار اویئرنیس اینڈ ٹریننگ ان ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے کہ کووڈ کے ہوتے ہوئے آپ کیسے ایک ریسپانسبل ٹورزم چلائیں گے. کووڈ تو ہے ہی ہے, مگر ٹورسٹ کیسے آئے, ٹورزم انڈسٹری کیسے چلی, وہ ایک پروگرام ہے. اسی طرح سے نیشنل انٹیگریٹڈ ڈیٹا بیس فار
اکاموڈیشن ہے، یہ دونوں پروگرام ساتھ ساتھ اس لیے ہم پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک ریسپانسبل ٹورزم چلے، اور کووڈ کے ہوتے ہوئے نہ ٹورسٹ کو نہ کسی ٹور آپریٹر کو کوئی پریشانی ہو، اور یہ سیکٹر واپس آہستہ آہستہ پٹری پر آ جائے. یہ بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ کیپیسٹی بلڈنگ بھی یہاں کے جو ہوٹل اونرز وغیرہ ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں. اوکے فاروق صاحب، اس سے پہلے کہ ہم احسان الحق صاحب سے یہ پوچھیں کہ ونٹر کیلنڈر کیا ہے یا ونٹر ٹورزم کے حوالے سے کیا پریپریشنز ہیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ سمر تو ختم ہو گیا جی، اب ونٹر سٹارٹ ہو رہا، اب ونٹر کے حوالے سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز؟ جیسے کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ونٹر کے لیے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری، بہت ساری انکوائریز آ رہی ہیں. وی آر ناٹ ریسیونگ انکوائریز فار دیپاولی اونلی، وی آر ریسیونگ انکوائریز فار نیو ایئر، بلکہ ارلی اسپرنگ کے لیے بھی ہمارے پاس انکوائریز ابھی سے آنی شروع ہو گئی ہے. سو اٹ شوز کہ دیر آر سم پازیٹیو سائنس. تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دیر ول بی ایدر ہرڈ امیونٹی اور دا ویکسین ان دا مارکیٹ بائی مارچ. تو اسی لیے لوگ انکوائر کر رہے ہیں. انڈینس کے لیے تو سب سے زیادہ پریفرڈ ڈیسٹینیشن رہتا ہے. دیر از نو بیٹر پلیس دین کشمیر فار انڈینس ٹو وزٹ. تو اٹس آف کورس پیراڈائز آن ارتھ، ورلڈ فیمس ڈیسٹینیشن ہے. تو لوگ یوزولی نیچرلی پریفر کریں گے کشمیر ٹریول کرنے کے لیے، اور یہاں کے حالات بھی ایسے ہیں کہ مطلب ایوری بڈی نوز کہ اٹس اے سیف پلیس فار ٹریول. چونکہ جب یہاں پہ پولیٹیکل سینیریو مطلب فرام ٹائم ٹو ٹائم اٹ کیپٹ چینجنگ، تو حالات تھوڑے خراب ہو گئے. تو ان اسپائٹ آف دیٹ پیپل ہو وزٹڈ کشمیر وینٹ بیک ود پلیزنٹ میموریز. یہاں پہ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتے ٹورسٹ کو. ابھی نیشنل کرائم بیورو جو ہے ان کا جو رپورٹ ہے 0% کرائم ریٹ اگینسٹ دا ٹورسٹ، اٹس اے ویری ویری پازیٹیو سائن. تو there could be problems in Delhi and Bombay, but as far as Kashmir as a destination is concerned, yahan pe tourist ke liye bilkul it's 100% safe. People understand it now. National media ki kuch matlab unfortunately because of the false reportage there had been problems in past jis wajah se hame اچھا خاصا اثر پڑا ہے. لیکن دھیرے دھیرے جو نا دیر ہیز بین اویئرنیس، جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں دے کیری اے ویری گڈ میسج کہ کشمیر جو ہے نا ٹورزم کے لیے. جب آپ بکنگس وغیرہ کرتے ہیں، لوگ آپ سے انکوائریز کرتے ہیں، اس ٹائم پہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں انفراسٹرکچر کے بارے میں، جیسے کمیونیکیشن ہے یا باقی سب ایشوز ہیں؟ کمیونیکیشن از دا بگیسٹ ہرڈل. انفراسٹرکچر I must tell you that we are not at par with the world class tourism destinations, لیکن ہماری انفراسٹرکچر جو آج سے 10-15 سال پہلے تھی we have gone way ahead. ہمارے پاس اچھی خاصی انفراسٹرکچر ہے. we have good star category hotels. ہمارے پاس ایسے ہوٹلز ہیں جو پورے نارتھ انڈیا میں نہیں ہے، جو مطلب بجٹ کیٹیگری ہوٹلز ہیں جو they are following every SOP in letter and spirit. ان کے پاس کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ان کے اسٹاف بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر از ان پلیس. آف کورس پیپل ڈو آسک ایز فار ایز دا کمیونیکیشن بلاکیڈ از ان کشمیر از کنسرن. تو وہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے مطلب LG ایڈمنسٹریشن کو عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی ہمارے پاس ناٹ ایوری بڈی کین افورڈ اے براڈ بینڈ. تو پیپل ہیو اسمارٹ فونز ان دیئر ہینڈس. 2G نیٹورک سے ہمارا کام نہیں چلتا ہے. اس پہ LG ایڈمنسٹریشن کو دے مسٹ تھنک سیریسلی آف ریسٹورنگ انٹرنیٹ بیک ایز سون ایز پاسبل. اوکے احسان الحق صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں شاید؟ دیکھیے، ہر کرائسس اپنے ساتھ ایک اپرچونٹی بھی لاتی ہے. بالکل ڈیفینیٹلی کووڈ جو ہے وہ ایک کرائسس ہے اوورآل پوری دنیا کے لیے. یہ میں فاروق صاحب کے لیے بھی کہہ دوں. ابھی کیا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس نہیں چل رہی ہیں موسٹلی. ونٹر میں کشمیر میں سب سے بڑا اٹریکشن کشمیر کا ونٹر کے لیے یہ ہے کہ سنو ہے. انڈیا سے ایک بہت بڑا چنک ٹورسٹ کا باہر جاتا تھا یورپ کے لیے، داووس کے لیے. وہ شاید وہ نہیں جا پا رہے ہیں. تو میرے خیال سے وہ ایک اپرچونٹی ہمارے لیے ہے کہ ایٹ لیسٹ برف دیکھنے کے لیے وی کین آفر دیم سم تھنگ فار دا ونٹرس. تو وہ جو کراؤڈ تھا، وہ جو یورپ جانے والے لوگ تھے، گرینری یا سنو دیکھنے والے لوگ تھے، وہ کافی ہمارے پاس ہمارے ملک میں اس وقت اویلیبل ہیں. تو اگر ہم تھوڑا کلیکٹیولی جو آج تک ہم کرتے آئے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور اسٹیک ہولڈرز، تو ان کو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں. تو اٹ وڈ بی اے ہیوج مارکیٹ، ایک ہیوج کلائنٹل اٹ وڈ بی. اس بار ونٹر کے لیے کیا کیلنڈر ہے؟ ونٹر گیمز اور وغیرہ مطلب اس طرح سے کیا کیا ہو رہا ہے اس بار؟ یس بالکل. ونٹر کے لیے ہم ڈپارٹمنٹ نے ایک کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز ترتیب دیا ہے. اس میں سب سے جو بڑے ایونٹس ہیں وہ تو نیو ایئر آئے گا، ایک کرسمس آتا ہے جو کہ ٹریڈیشنلی ہم کرتے آئے ہیں، اور بھی ہم پلان کر رہے ہیں لائک وی آر پلاننگ سم آٹم فیسٹیول، وہ کر رہے ہیں. ابھی ہم انہیں
ہی دنوں میں نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ نے لوکل ٹورزم کراؤڈ کے لیے یہاں ہمارا کونگ پوش ہے ایک ریسٹورنٹ اپنے زیرو برج پہ, تو وہاں پر ہم اس کو ہم آلموسٹ اوپن ہی رکھتے ہیں اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. لائک اگلے ہفتے ہم وومن انٹرپرینورس کو وہاں کو ڈسپلے کر رہے ہیں, ان کا ایک مطلب دکھا رہے ہیں. اسی طرح سے وہاں پہ جو کوزین رکھا ہے ہم نے, چھوٹا سا مسئلہ بٹ کہ اس کو ہم ایتھنک فوڈ وہاں ہم نے رکھا ہے تاکہ ان چیزوں کو بھی ہر ایک سیگمنٹ کے لیے ایک ٹورزم کلائنٹل ہوتا ہے تاکہ اس کو پروموٹ کیا جائے. اور بھی آنے والے جو قریب 4-5 مہینے ہیں ہمارے ونٹر کے لیے, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی دی ڈپارٹمنٹ ہیز پلانڈ, اور انشاءاللہ جو ہی ہم تھنگس انفورڈ تو ہم وہ کرتے رہیں گے. پچھلے بار آپ نے دیکھا ہم نے ورلڈ ٹورزم ڈے منایا اور بھی ایکٹیویٹیز کی, تو آگے بھی اور اس کا جو فریکوینسی اور ردم اور بڑھتا جائے گا. اوکے فاروق صاحب, چونکہ آپ کے جو گراؤنڈ لیول پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, جو وابستہ ہے اس شعبے کے ساتھ, وہ آپ کے پاس آتے ہیں, وہ ان کا فیڈ بیک آپ کے پاس آتا ہے, کس طرح کے خدشات کا اظہار وہ کرتے ہیں آپ سے کہ یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے ٹورزم کو لے کر؟ There are lots of things which need to change as far as tourism is concerned. سب سے امپورٹنٹ چیز جو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ بیل آؤٹ جو ہے نا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. مجھ سے میرے ممبرس, ہمارے جو ٹریول ایجنٹس ہیں فریٹرنیٹی, وہ مجھ سے پوچھتی رہتی ہے کہ ایل جی ایڈمنسٹریشن نے ہماری بات کیوں نہیں کی, انہوں نے ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچا. دی مسٹ ناٹ ایوری بڈی انڈرسٹینڈس دی ٹیکنیکلٹیز انٹیگریٹیز آف ٹورزم انڈسٹری. تو یہ جو مطلب اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ایڈمنسٹریشن میں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ مطلب دے مسٹ ٹیک اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ. ان کی درد کو دے مسٹ فیل فار آور پلائٹ. تو ان کو ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے مطلب بات کرنی چاہیے. ہمارے جو ٹریول ایجنٹ فریٹرنیٹی ہے یا ٹورزم اسٹیک ہولڈرس ہیں, ہم سے بات کرتے رہتے ہیں کہ نہیں گورنمنٹ کو مطلب ہمارے بارے میں ہمارا درد کیوں نہیں محسوس ہو گیا. یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے ایک ٹورزم اسٹیک ہولڈر کا. تو دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ دے آر آسکنگ اس وائی دیر ہیز بین نو مارکیٹنگ کیمپین پروگرامس رن بائی دا ٹورزم ڈپارٹمنٹ. تو of course I have been telling them کہ it's in place. We have been in touch with the tourism department. ان کا جو کیلنڈر ہے for upcoming winter season. آج بھی پبلسٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے سیکریٹریٹ میں under the chairmanship of our secretary tourism. تو اس پہ مطلب کام ہو رہا ہے. I'm sure کہ things are in place. تو we are going to have some footfall as I said earlier. میں احسن صاحب کی بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. As far as domestic tourism is concerned, مجھے لگ رہا ہے کہ we will have a boom. اگر ویکسین آ گیا اور if we achieve herd immunity, I am sure کہ ہمارا جو اگلا سمر ہوگا نا, it's going to see a very good tourist footfall for Kashmir. Just because کہ international travel کے لیے it's not only that international flights, economic ایک پہلو بھی ہے. Absolutely, that's what I'm saying. اس میں it's not only that international travel ابھی بند ہے, اب purchasing power جو ہے نا انڈین ٹورسٹ کا وہ کم ہو گیا. Just because our GDP has gone down, تو لوگوں کا جو ہے نا پرچیزنگ پاور جو کم ہو گیا ہے. انٹرنیشنل ٹریول کے لیے لاکھوں جہاں پہ اسپینڈ کرنا پڑتا تھا, وہاں کشمیر کے لیے 20,000-30,000 میں وہ آرام سے 7 نائٹ کا پیکیج جہاں پہ لے سکتے ہیں. دیٹس دا ریزن آئی فیل not only me, every stakeholder in Kashmir as well as throughout India feels that we'll have a boom as far as domestic tourism is concerned. Okay. یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا فاروق صاحب کو. میں ایک کیٹیگورک ایشورنس دینا چاہوں گا کہ ڈپارٹمنٹ از دیئر, ڈپارٹمنٹ ہے ٹورزم سیکٹر, ٹورزم اسٹیک ہولڈرس کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, چاہے اٹس ان ٹرمز آف پروموشن آف ڈیسٹینیشن, پروموشن آف دا بزنس, وی آر دیئر. اب کووڈ ہے, کووڈ پروٹوکال کے چلتے ہوئے ہی ہم کو کام کرنا ہے. اور بالکل میں ان کو ایشور کروں گا کہ ہم اس حوالے سے جو بھی ضروری جب بھی ہوگا تو ہم کرتے رہیں گے. اور انفیکٹ وی آر پلاننگ جتنے بھی ٹریول مارٹس وغیرہ ہیں آنے والے مہینوں میں, زیادہ تر تو وہ ونٹرس میں ہی ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ڈپارٹمنٹ بھرپور سے پارٹیسپیٹ کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ فٹ فال. یہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں احسان الحق صاحب, جو اب یہ تیاریاں ہوگی ونٹر ٹورزم کے لیے, آپ بالکل تیار ہیں, آپ نے اپنے کیلنڈر بھی بنایا, اپنے حساب سے آپ پلاننگ بھی کر چکے ہیں. یہ سب پیکیج لے کے کیا آپ جو ریسٹ آف دا اسٹیٹس آف کنٹری ہے وہاں پہ گئے ہیں اس طرح سے پروموشن کے لیے, کچھ اس طرح سے جیسے روڈ شوز یا ٹورزم فیئرز وغیرہ؟ پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. گیا وی سینٹ اے ٹیم آف آفیسرز ٹو کولکتہ. ہم نے ویبینار سیشنز کیے ہیں مہاراشٹر اور گجرات کے ٹور آپریٹرز کے ساتھ. وی آر ان ٹچ. اور میڈیا میں جتنا بھی پریزنس
کرنی تھی اتنا کر رہے ہیں, اور جتنا انلاک, جتنی سچویشن اسٹیبلائز ہوتی ہے, وی آر مانیٹرنگ اٹ آلموسٹ ڈیلی اور ویکلی, ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, تو جتنا سچویشن امپروو ہو رہی ہے اس حساب سے وی آر ریسپونڈنگ پازیٹیولی. اوکے اوکے, ڈیفینیٹلی آنے والے مہینوں اور دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو پارٹیسپیشن رہے گا اور زیادہ رہے گا. جی جی فاروق صاحب, آپ کی طرف سے کچھ ایسا ہو رہا ہے آن لائن, کیونکہ ٹیکنالوجی کا بہت امپیکٹ ہے, رول بہت زیادہ ہے ٹورزم میں, آپ کی طرف سے کچھ ایسا ہو رہا ہے پروموشن کے لیے؟ آف کورس ایوری تھنگ از ان پلیس ایز what the ڈپٹی ڈائریکٹر رائٹلی سے, ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں, اینڈ اسٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے. ایز فار ایز مائی آرگنائزیشن از کنسرنڈ, وی آر ان ٹچ ود آور کاؤنٹر پارٹس تھرو آؤٹ انڈیا, اور ان کے ساتھ ہم ویبنار سیشنز کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ملتے بھی ہیں. دے کم ہیئر, وی گو دیئر, وی میٹ دیم, وی آر ان ٹچ. اور ہمارے پاس جو بھی مطلب ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, سوشل میڈیا وغیرہ جو ہے نا, اس کے تھرو ہم لوگ اچھی خاصی کیمپین چلا رہے ہیں, اینڈ وی آر گیٹنگ اے ویری گڈ ریسپانس. جی, جو کووڈ, احسان الحق صاحب, جو کووڈ گائیڈ لائنس ہیں آپ کے پاس آئی ہوں گی اس طرح سے کہ آگے جب ٹورزم سیزن, ونٹر سیزن تو ابھی چل ہی رہا ہے, بالکل, تو جو گائیڈ لائنس ہے وہ آپ ان کو آپ کیسے, ان کی پبلسٹی آپ کیسے کرتے ہیں آن لائن؟ اس میں نہیں, اس میں کیا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں, لائک ہوٹلیئرس ہیں, گیسٹ ہاؤس یا ہاؤس بوٹ اونرس ہیں, تو ان کو سینسٹائز کیا جائے. یہ گورنمنٹ آف انڈیا سے آیا اور ہم نے اس حوالے سے ان کے لیے کچھ اویئرنیس پروگرام اس طرح سے ان کو کیا ہے, ان کو ہم نے ان کے جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا ہے, اور انفیکٹ وی آر تھنکنگ, وی آر پلاننگ کہ اگر ہو سکے تو آنے والے دنوں میں کیپیسٹی بلڈنگ کا جو ہوٹل سٹاف وغیرہ ہے, گیسٹ ہاؤس سٹاف یا ہاؤس بوٹ سٹاف ہے, تو اس کو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ٹرین کیا جائے, تاکہ ایک اسموتھ ایک ٹرانزیشن ہو فرام ان دس کووڈ سینیریو. ایک چیز جو میں بہت ٹائم سے سوچ رہا تھا, جب بھی کوئی رسپانسبل آئے گا ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے تو میں اس سے یہ پوچھوں گا, ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے, آپ خود بھی آبزرو کر رہے ہوں گے, ان ایمپلائمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. پڑھے لکھے لوگ جو ٹورزم سے گریجویشن کر کے اور پی جیز کر کے بھی آئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ, ایسے لوگوں کے لیے کیا ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ویژن ہے کہ ان کو کیسے امپلائمنٹ دیا جائے, ان کو کیسے اس میں ٹریڈ میں انوالو کیا جائے؟ دیکھیے, میں نے پہلے ہی ایک جنرل کمنٹ کیا تھا کہ دے آر جاب کریٹرز. بہت سال پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہاسپٹیلٹی سیکٹر کا جاب کریشن اتنا ہے کہ ون بیڈ گیوز یو سم 7 جابس. تو اس کا ایک اچھا خاصا اسکوپ, اور کشمیر کے حوالے سے مطلب کشمیر میں چونکہ پوٹینشیل بھی ہے, اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر ایسا سیکٹر ہے جس میں جاب کریشن کا پوٹینشیل کافی زیادہ ہے. تو ونس سیزن پکس اپ, کپل آف سیزنز پک اپ, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جاب کی جو ٹرینڈ ایک پروفیشنل ہوگا تو اس کو جاب کی ضرورت ہوگی. انڈسٹری وڈ پک ہم اپ آٹومیٹکلی. اوکے, فاروق صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ ڈیفینیٹلی, میں ڈپارٹمنٹ اور یہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان سے آف کورس آئی ہیو بین اپیلنگ فرام دا ویری بگننگ کہ ہمارے پاس ابھی اچھا خاصا ہمارا جو یوتھ ہے, دے آر ویری کین ٹو اسٹڈی ٹورزم, جسٹ بیکاز کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورتی سے نوازا ہے, اٹس اے کمپلیٹ ٹورزم ڈیسٹینیشن, ہمارا فیوچر اچھا ہو سکتا ہے. دیر آر ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف گریجویٹس ہو ہیو گریجویٹڈ ان ٹورزم. تو ڈپارٹمنٹ کو ان کو آف کورس ہیلپ کرنا چاہیے, اور ان کے جو کنسرنڈ گائیڈنس کس طرح سے اسٹارٹ کیا جائے, they should start guiding them, اور میرے خیال سے they should prefer tourism. Of course when they issue a license for a travel agent or anybody else جو tourism سے associate ہونا چاہیے, دیکھا جاتا ہے ایکسپیرینس. جی جی, اور ایکسپیرینس کے علاوہ جو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہے ٹورزم گریجویٹس نے, آئی بلیو کہ دا ٹورزم ڈپارٹمنٹ شوڈ پریفر دیم. میرے پاس ایسے لوگ ہیں ہماری انڈسٹری میں, ایسے کام کرنے والے لوگ ہیں جو دھوم مچانا چاہتے ہیں انڈسٹری میں, اینڈ آئی ایم شیور کہ ان میں اتنی کیپیبلٹی ہے, کچھ بہت ہی کریٹو لڑکے آ رہے ہیں, بہت ہی اچھے کریٹو آئیڈیاز, بہت اچھا لگتا ہے. ناٹ اونلی دا ڈپارٹمنٹ, اور یہاں کے جو اسٹالوارڈس ہیں ٹورزم کے, ان کی طرف سے بھی مطلب میں سب کو بولتا ہوں فرام ٹائم ٹو ٹائم وی مسٹ سپورٹ اوور یوتھ جو ٹورزم سے گریجویشن کر کے آتے ہیں. فاروق صاحب, مجھے آپ کو, میں معافی چاہوں گا, مجھے آپ کو روکنا پڑے گا, وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. تو آپ ہمارے پروگرام میں, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور احسان الحق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت ساری باتیں آئیں. حالانکہ ناظرین بہت سارے شعبے رہ گئے, جیسے ایڈونچر ٹورزم ہے, پلگرم ٹورزم ہے, آپ کا میڈیکل ٹورزم ہے, بہت ساری اس کے چیزیں ہیں جو ہمیں رہ گئی, جن پر بات نہیں کر پائی کیونکہ ٹائم کم ہے. اس پروگرام کا آدھے گھنٹے میں ختم کرنا ہوتا ہے. آج ہمیں اجازت دیجیے, اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ.